امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کی ڈیلٹا فورس صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئی۔ کارروائی امریکی جنگی طیاروں نے کی۔ ڈیلٹا فورس نے دارالحکومت کاراکس میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے بعد کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ریلیز کی۔ نیوز بریفنگ میں کہا ان کی ہدایت پر امریکی فوج نے وینزویلا میں غیر معمولی آپریشن کیا۔ کئی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ آپریشن کی خفیہ تیاری دسمبر کے اوائل میں کی تھی۔ دوسرے حملے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ مادورو اور ان کی بیوی کو ان کے بیڈ روم سے پکڑ کر نیو یارک لایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں نارکو ٹیررزم کا مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی تیل کمپنیز کو بھی وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ کہا وینزویلا پر دوسرے مرحلے میں فضائی حملوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ سلیمانی اور البغدادی کو بھی امریکہ نے اسی طرح نشانہ بنایا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات بھی اسی طرح کے حملے میں تباہ کی۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کھلی جارحیت ہے جس کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا حکومت کا امریکی حملوں پر شدید رد عمل۔ امریکی حملوں کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری وینزویلا چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی اٹارنی جنرل نے کہا نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ پر منشیات اور دہشت گردی سمیت امریکہ کے خلاف استعمال کے لیے ہتھیاروں کے حصول کی سازش کے الزامات ہیں۔ دونوں پر نیو یارک کے جنوبی ڈسٹرکٹ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ انہیں جلد ہی امریکی عدالتوں میں انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی اٹارنی جنرل نے 7 اگست 2025 کو وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر $5 کروڑ انعام کا اعلان کیا تھا۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ ماریا کورینا مچادو نے کہا ہے کہ وینزویلا میں عوامی حکومت کا وقت آ چکا ہے۔ مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ مچادو نے انٹرنیٹ پر وینزویلا کے عوام کے نام کھلے خط میں اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالیز کی ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان کیا۔ کہا اب وینزویلا میں امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ 2024 کے انتخابات میں حقیقی کامیابی گونزالیز نے حاصل کی تھی۔ انہیں فوری طور پر اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو تشویشناک اثرات کا حامل قرار دے دیا۔ ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ انتونیو گوتریس امریکہ کے فوجی اقدام پر مضطرب ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس اقدام کے خطے کے لیے پریشان کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ انتونیو گوتریس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے ضوابط کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ روس، چین، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا لاطینی امریکہ کو زون آف پیس رہنا چاہیے۔ ضروری ہے مزید کشیدگی کو روکا جائے، بات چیت کے ذریعے صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جائے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا چین وینزویلا پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امریکہ کے ایسے حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے امریکی حملے کو وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسپین کی وینزویلا کے معاملے کے پرامن حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج کی شدت کم ہونے لگی۔ مظاہرے فارس، ہمدان اور دشت سمیت محض چند شہروں تک محدود ہو گئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کو جائز قرار دیا، لیکن کہا کہ کرنسی میں اتار چڑھاؤ کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے اور ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر عامر سعید نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ کر امریکی دھمکی پر احتجاج کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایرانی مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ ایرانی عوام داخلی امور میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین پر گولی چلائی تو امریکہ مظاہرین کو بچانے آگے آئے۔
ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ احتجاج کرنے والوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر موجود ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اور سابق ڈائریکٹر CIA مائک پومپیو کا انکشاف۔ احتجاج کرنے والوں اور موساد ایجنٹس کو سال نو کی مبارکباد دیتے ہوئے مائک پومپیو نے کہا، ایران کی حکومت مشکل میں ہے۔ سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی بھی سرگرم ہو گئے۔ ایرانی مظاہرین کی حمایت پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام، کہا سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان سے متعلق الزامات کو بھی مسترد کیا، کہا خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کا کردار دستاویزی اور واضح ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت خطے میں اپنی دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام میں کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت کا طرز عمل ہندوتوا کے انتہا پسند نظریے اور تشدد کو فروغ دینے کی سوچ کا عکاس ہے۔ پاکستان کا کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکما دے سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد، کہا کامیابی قومی عزم اور تکنیکی خود کفالت کا ثبوت ہے۔ صدر مملکت کا تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر خراج تحسین، کہا کامیابی قومی دفاع میں خود انحصاری کے سفر میں اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا مقامی سطح پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم قومی خود انحصاری کی مضبوط علامت ہے۔ استول کے برزل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ 3 جنوری کی رات 2 بجے برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی کیا جا رہا تھا۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ۔ امریکی اخبار نے مودی سرکار کے اقلیتوں کے ساتھ تعصب، عدم برداشت اور تنگ نظری کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار میں شائع مضمون میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار نے کرسمس میں گرجا گھروں پر حملوں کی مذمت تک نہیں کی، جس سے ہندو انتہا پسندانہ اقدامات کے لیے خاموش منظوری کا اشارہ ملتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کو رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹنگ میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ عیسائیوں پر جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ مضمون کے مطابق بھارتی آبادی کے صرف 2.3% عیسائیوں کے خلاف 2025 میں 706 واقعات رپورٹ ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کو ہدف بنانا بھارت کی ریاستی پالیسی بن چکی ہے۔ مارکا حق میں شکست کے بعد مودی کو رسوائی کا سامنا ہے۔ مودی اپنی مقبولیت کا سہارا دینے اور ہندو اکثریت کو خوش کرنے کے لیے بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شہری رحمان نے کہا بھارت میں جہاں BJP کی اکثریت ہے وہاں اقلیتوں پر کھلے عام تشدد ہو رہا ہے۔ ریاست نے غنڈوں پر کوئی لگام نہیں ڈالی۔ پہلے مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی جس پر نہ کوئی قدم اٹھایا گیا اور نہ ہی کوئی مذمت کی گئی۔ سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے کہا مودی نے بھارت کی شناخت بدل دی ہے، جو اب سیکولر نہیں، بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جہاں اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کرنے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری دیوجیت سائکا کے مطابق کولکتہ نائٹ رائڈرز کو مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بھارتی انتہا پسندوں نے بالی ووڈ کے کنگ خان کو غدار قرار دیا تھا۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے معاملے پر بورڈ اجلاس طلب کر لیا۔
بنگلہ دیشی بورڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ بھارت میں آئندہ ماہ ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیشی ٹیم کو سیکیورٹی خدشات ہیں۔ بنگلہ دیشی پلیئرز کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کے لیے ICC سے بات کریں گے۔ ورلڈ کپ کے میچ سری لنکا میں کھیلنے کا آپشن موجود ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، UAE کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زاید ال نہیان اور ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے بیجنگ پہنچنے پر سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ UAE کے ہم منصب سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا مکالمے اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں واضح بہتری آئی ہے۔ ترک وزیر خارجہ سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا ترکی کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان کا یمن کے صدارتی قیادت کونسل کی جانب سے ریاض میں جامع مذاکرات کی اپیل کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تمام یمنی فریقین متفقہ نکات کی بنیاد پر سیاسی حل کے لیے نیک نیتی سے مذاکرات کریں۔ پاکستان یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امید ہے علاقائی کوششیں یمن میں پائیدار امن و استحکام میں مددگار ثابت ہوں۔ کراچی میں مائی کولاچی روڈ پر پھاٹک کے قریب ملنے والی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق لاش کھارادر کی رہائشی خاتون انیلا اور اس کے 3 بچوں کی ہیں۔ فیملی نیو ایئر نائٹ پر گھر سے نکلی تھی اور لاپتہ ہو گئی۔ خاتون کا شوہر گھر سے غائب ہے جسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ خاتون کی بہن نے پولیس سے رابطہ کر کے لاشوں کی شناخت کی۔ پولیس سرجن کے مطابق 4 افراد کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ 10 سال کے لڑکے کا گلا کٹا ہوا ہے۔ 13 سے 14 سال کے لڑکے اور لڑکی کے سر، چہرے اور گردن پر تشدد کے نشان ہیں۔ چوتھی لاش 40 سال کی خاتون کی ہے جس کے سر پر بھی تشدد کے نشان ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جس مقام سے لاشیں ملی ہیں وہاں اطراف میں CCTV کیمرے نہیں ہیں۔ $40 ارب روپے کے کوہستان مالی اسکینڈل کی دوسری ابتدائی رپورٹ میں محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے ادارہ جاتی کنٹرول، آڈٹ طریقہ کار اور انتظامی نگرانی میں کوتاہیوں کی نشاندہی۔ رپورٹ کے مطابق اسکینڈل میں محکمے کے براہ راست ملوث ہونے کے اب تک شواہد نہیں ملے۔ ادائیگیوں سے متعلق کمپیوٹرائز نظام کا صحیح استعمال نہ ہونے سے فراڈ کے مواقع پیدا ہوئے۔ محکمانہ چھان بین کے بغیر ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کی گئیں۔ ادائیگیوں کے لیے غیر مجاز چیک بکس استعمال کی گئیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ میں متعلقہ حکام کی جانب سے انٹرنل آڈٹ رپورٹ اور ضروری دستاویزات فراہم نہ کرنے کا کہا۔ انکوائری کے حتمی نتائج کو درکار دستاویزات اور فورنزک شواہد کی بروقت وصولی اور جانچ پڑتال سے جوڑا گیا۔ MQM پاکستان کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ فاروق ستار کا کہنا ہے ملک کی بقا و سلامتی کراچی سے وابستہ ہے۔ فیلڈ مارشل کہہ چکے ہیں کہ معاشی طور پر پاکستان کو بہتر کرنا ہے۔ حیدر عباس رضوی نے کہا کراچی کا انفراسٹرکچر منصوبہ بندی کے تحت برباد کیا گیا۔ MQM کراچی کا مقدمہ پاکستان کی تمام اسمبلیز میں رکھے گی۔ متحدہ رہنماؤں کے پریس کانفرنس پر رد عمل میں پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہدی نے کہا MQM نے کراچی اور کراچی کے اداروں کو جس طرح برباد کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پیپلز پارٹی شہر کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انہیں ملاقات کی دعوت دی ہے۔ وہ کراچی کے دورے پر ان سے ملاقات کریں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کراچی کے کچھ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد مانگیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو کراچی آمد پر وزیر اعلیٰ کا پورا پروٹوکول دیا جائے گا۔ رنچھوڑ لائن میں حسن علی ہوتی مارکیٹ کا افتتاح کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہاں کا برگر کھلائیں گے۔ غیر سرکاری تنظیم دوربین کے تحت چلنے والے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن نے B.Ed سے فارغ التحصیل ہونے والے 32 اساتذہ میں ڈگریاں تقسیم کیں۔ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا معیاری اور تربیت یافتہ اساتذہ ہی تعلیمی نظام میں جدت لا سکتے ہیں۔ CEO دوربین سلمہ عالم کا کہنا تھا کہ ان کے تربیت یافتہ متعدد اساتذہ اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ سماجی کارکن شہزاد رائے نے بتایا 2026 میں دوربین کے تحت ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا۔
لاہور ہائی کورٹ میں کائٹ فلائٹ آرڈیننس اور ڈی سی کی بسنت کی اجازت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست 5 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ پتوکی کی مدینہ کالونی میں پتنگے اور دھاتی ڈور بنانے والے کارخانے پر پولیس کا چھاپا، 1000 سے زائد پتنگیں، 5000 سے زائد پتنگوں کا مٹیریل اور دھاتی ڈور کی 120 چرخیاں برآمد، کارخانے کے 2 مالکان گرفتار، مقدمہ درج۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا انٹر ڈسٹرکٹ گیمز میں کھلاڑیوں کے حفاظتی انتظامات پر سوال کھڑا ہو گیا۔ ہائی جمپ ایتھلیٹ زمین پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد مشیر کھیل خیبر پختونخوا تاج محمد ترن کا نوٹس، مشیر کھیل نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تاج محمد کا کہنا تھا کہ زخمی ایتھلیٹ کے علاج کے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جشن ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر راولپنڈی میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی، ملکی سلامتی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی اہل خانہ کے ہمراہ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے آمد۔ ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے گورنر سندھ کو اہل خانہ کے ہمراہ ظہرانے کی دعوت دی تھی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاک ایران دو طرفہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا دلی کے تہاڑ جیل میں قید انسانی حقوق کے کارکن عمر خالد کے نام خط، یکجہتی کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے خط میں زہران ممدانی نے لکھا، تلخ احساسات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، ہم سب آپ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی نے زہران ممدانی کے خط کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کسی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے دیگر 8 ارکان کانگریس بھی عمر خالد کے حق میں بھارتی سفیر کو خط لکھ چکے ہیں، جس میں عمر خالد کی ضمانت پر رہائی اور شفاف ٹرائل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی ناموں کی فہرست ICC کو بھجوا دی۔ دورہ سری لنکا میں شامل نہ کیے جانے والے سٹار بیٹر بابر اعظم، فاسٹ بولر شاہین آفریدی اور حارث رؤوف کے نام بھی شامل۔ بابر اعظم اور حارث رؤوف ان دنوں آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں۔ شاہین آفریدی انفٹ ہونے کے باعث لیگ سے باہر ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن کی گولڈ چیمپئن شپ کا انعقاد۔ کراچی میں ہونے والے اس ایونٹ کی انعامی رقم $2,43,000 پر مشتمل ہے۔ 6 جنوری سے شروع ہونے والی چیمپئن شپ میں عالمی اسکواش رینکنگ کے تمام ٹاپ کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ جیو سپر سمیت 80 ممالک میں ایونٹ کے میچ براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ نیشنل ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز۔ سیکریٹری ریسلنگ فیڈریشن انعام بٹ کے مطابق پروگرام میں انڈر 17 اور انڈر 19 کے پہلوان حصہ لے رہے ہیں۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ملک سے ریکارڈ 1000 سے زائد پہلوان شریک ہیں۔ ڈاکا ریلی کا تعارفی مرحلہ قطر کے 5 مرتبہ کے چیمپئن ناصر العطیہ نے جیت لیا۔ انہوں نے ریلی کا مختصر فاصلہ ریکارڈ وقت میں طے کیا۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں ایجگر سینٹ نے فتح حاصل کی۔ ڈاکا ریلی کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ 2026 کے پہلے سپر مون کا دلکش نظارہ، چاند آسمان پر معمول سے بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ سال کے پہلے سپر مون کو وولف مون بھی کہا جاتا ہے۔ سپر مون عام چاند کے مقابلے میں 6 سے 7% بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ سپارکو کے مطابق یہ سپر مون کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جس کا آغاز اکتوبر 2025 میں ہوا تھا۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سپر مون نومبر میں ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، BYD کراچی میراتھن آج ہوگی۔ مختلف کیٹیگریز میں ہزاروں افراد کی رجسٹریشن مکمل۔ آرگنائزر کے مطابق میراتھن نشان پاکستان سے شروع ہوگی۔ رنرز سی ویو سے گولف کلب اور پھر نشان پاکستان واپس آئیں گے۔ ہاف میراتھن کے شرکاء ایک بار جبکہ 42.2 کلومیٹر کی فل میراتھن کے شرکاء 2 بار یہ چکر لگائیں گے۔ ایونٹ میں فل اور ہاف میراتھن کے علاوہ 5 کلومیٹر کی فن ریس اور 10 کلومیٹر کی ریلے بھی ہوگی۔ کو گھر سے بھاگنے کا شوق کس لیے تھا؟ مداحوں نے ہمایوں کے ساتھ کیا خاص کیا؟ پہلی موٹر سائیکل شوبز کی پہلی کمائی سے خریدی
یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے ہنسنا منع ہے آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔